بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محلے کی زندگی ہمیشہ ہنسی مذاق اور شور شرابے سے بھری رہتی ہے، اور میں ان سب میں سب سے زیادہ شور مچانے والی سمجھی جاتی ہوں، کیونکہ مجھے کرکٹ کھیلنے کا جنون ہے، اور اکثر محلے کے لڑکے مجھے کہہ کر چھیڑتے ہیں کہ یہ لڑکی نہیں کوئی لڑکا ہے جو دن رات گیند اور بیٹ کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے۔ لیکن مجھے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے لیے خوشی یہی تھی کہ شام کے وقت جب سب بچے گلی میں جمع ہوتے تو میں سب سے پہلے بیٹ پکڑ لیتی اور دوڑتے ہوئے گیند پر چھکا مارنے کی کوشش کرتی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، یہی وجہ تھی کہ مجھے بھر بھر کے پاس اور پیار دیا گیا تھا۔ اگر اماں کبھی میرے والد سے کہہ دیتی کہ بیٹی کو بے جائے لاڈ پیار دے کر آپ نے بگاڑ دیا ہے، کل کو اسے کسی اور کے گھر جانا ہے، ذرا سختی کریں، تو میرے والد یہی کہتے کہ اگر میری بیٹی چاہے تو ہمیشہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتی ہے، میرا سارا کچھ میری بیٹی کا ہی تو ہے، میں اس کے شوہر کو بھی گھر داماد بنا دوں گا۔ اور یوں میری ضدوں کو اور شہ مل جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ محلے بھر میں میری ایک دو نہیں بلکہ 8-10 سہیلیاں تھیں۔ میں جہاں بھی جاتی وہاں رونق میلہ لگ جاتا تھا۔ اس دن بھی گرمی بہت تھی، لیکن شام ڈھلتے ہی ہوا چلنے لگی تو میں نے اپنی سہیلی کو آواز دی، چلو چھت پر کرکٹ کھیلتے ہیں۔ سارا اور شبانہ بھی آ گئی۔ سب نے کہا تم ہی بیٹنگ کرو کیونکہ تمہارا ہاتھ تیز ہے۔ میں ہنسی اور بیٹ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے محلے کا لڑکا رضوان گیند پھینکنے لگا اور میں پوری طاقت سے شاٹ مارنے کے چکر میں تھی۔ گیند آتے ہی میں نے بیٹ گھمایا اور زور سے مار دی۔ سب بچوں نے چیخ کر کہا، او ہو، گیند کہاں گئی؟ میں نے گھبرا کر دیکھا تو گیند سیدھی پڑوس کے اس خالی اور بڑے گھر کی کھڑکی پر جا لگی، اور ایک زوردار آواز آئی جیسے شیشہ ٹوٹ گیا ہو۔ سب بچے ایک دم بھاگ گئے۔ کوئی چیخ رہا تھا، بھاگو بھاگو، کوئی آنٹی آئیں گی، ڈانٹیں گی۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اب تو بہت مار پڑے گی، ابو کو بھی پتہ چلے گا کہ میں نے پڑوسیوں کا شیشہ توڑا ہے۔ میں وہیں کھڑی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چھپ جاؤں۔ اتنے میں کھڑکی کا پردہ ہلا اور اندر سے کوئی نمودار ہوا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا کیونکہ سورج ڈھل رہا تھا اور روشنی سیدھی آنکھوں پر پڑ رہی تھی، لیکن پھر جیسے سایہ صاف ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اندر سے جھانک رہا تھا۔ وہ عام سا نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ مجھے گھور رہا تھا، جیسے میرا وجود اس کی نظروں میں قید ہو گیا ہو۔ میں نے فوراً روب جماتے ہوئے تیز آواز میں کہا، اوئے موٹے، میری بال واپس کرو۔ وہ لڑکا کھڑکی کے پیچھے کھڑا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جس میں طنز نہیں تھا، غصہ نہیں تھا، بس ایک عجیب پراسراریت تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میرا نام پکارا، یا شاید میں نے وہم کیا، کیونکہ ہوا کے شور میں مجھے اپنے کانوں میں سرگوشی سے سنائی دی۔ اس وقت میری سہیلی سارا نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہا، چل بھاگ، کیا کر رہی ہے؟ یہ آنٹی ابھی نکل آئیں گی۔ میں نے کہا، نہیں سارا، دیکھو وہ لڑکا ہے، اندر سے جھانک رہا ہے، بال واپس لیتے ہیں نا۔ لیکن جب سارا نے نظر ڈالی تو پردہ ہلکا سا ہلا اور وہ لڑکا غائب ہو گیا۔ سارا نے کہا، کہاں لڑکا؟ کوئی نہیں ہے، تجھے وہم ہوا ہے، آجا ہم نیچے چلتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ نوجوان تھا، بس مسکرا رہا تھا جیسے مجھے جانتا ہو۔ شبانہ نے بھی ہنستے ہوئے کہا، ارے تو ڈر کیوں نہیں ہے؟ یہ تو اچھا ہوا کہ ڈانٹنے کوئی نہیں آیا، ہم بھی خوش، تم بھی خوش۔ میں نے کہا، تم نہیں سمجھتی، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ شبانہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہاں، راز یہی ہے کہ وہ تجھے پسند کر بیٹھا ہے، اب چل ورنہ آنٹی باہر نکل آئیں گے۔ اتنے میں محلے کی مسجد سے اذان کی آواز شروع ہوئی۔ اذان مغرب کی آواز کے ساتھ ہی فضا بدل گئی، جیسے شور خاموشی میں ڈوب گیا ہو۔ پرندے ایک دم اڑ گئے، ہوا رک سی گئی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وقت ٹھہر گیا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں نے دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا، صرف ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے سورج کے آخری کرنوں میں چمک رہے تھے۔ میں نے دبے دبے لہجے میں کہا، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اذان کے ساتھ ہی وہ لڑکا کہاں غائب ہو گیا؟ سب نے کہا، آچل نماز ہو رہی ہے، گھروں کو چلیں۔ مجھے بھی قدم اٹھانے پڑے، لیکن دماغ میں وہی منظر بار بار گھوم رہا تھا، شیشہ ٹوٹنے کی آواز، اس نوجوان کی نظریں، اس کی مسکراہٹ، اور پھر اذان کے ساتھ اس کا یوں غائب ہو جانا۔ یہ سب کچھ عام نہیں تھا۔ جب میں نیچے آئی تو اماں نے کہا، کہاں رہ گئی تھی؟ اذان ہو گئی ہے، جاؤ وضو کرو، نماز پڑھو۔
मैंने जल्दी से वज़ू किया मगर दिल अभी भी लर्ज रहा था। नमाज में भी मैं बार बार खिड़की और उस लड़के को याद कर रही थी, जैसे वो सामने खड़ा हो और मुझे देख रहा हो। नमाज ख़त्म हुई तो मैंने दुआ में कहा, या अल्लाह, अगर ये कोई शर है तो मुझे बचा ले, और अगर ये कोई भेद है तो मुझे समझ अता कर दे। लेकिन दिल में अजीब सी कशिश भी थी, जैसे मैंने कोई अनोखा राज चख लिया हो जिससे दूर जाना मुश्किल हो रहा हो। नमाज के बाद मैं कमरे में आई तो सारा का मैसेज आया। उसने लिखा था, कल खेलते वक्त गेंद संभाल कर मारना, वरना फिर से किसी का शीशा न टूट जाए। मैंने मुस्कुराकर मोबाइल रख दिया, लेकिन दिल में सोच रही थी कि वो लड़का कौन था और क्यों मुझे यूं घूर रहा था। उसकी मुस्कुराहट अभी तक मेरे दिल में नक्श थी और मैंने तय किया कि कल ज़रूर उस खिड़की के पास जाऊंगी ताकि जान सकूं ये वहम है या हकीकत। मैं कमरे से बाहर आई, हाथ मुंह धोया तो अम्मा ने पीछे से आवाज़ दी, आ गई? ये खेल कब ख़त्म होगा तुम्हारा? बड़ी हो गई हो, अब तुझे खेल के अलावा भी कुछ नज़र आता है क्या? कभी पढ़ाई पर ध्यान दे लिया कर, कभी माँ के साथ बावर्ची खाने को भी देख लिया करो। मैंने हंसते हुए कहा, अम्मा, एक दिन के खेल से क्या होता है? आप तो हर वक्त डांटने बैठ जाती हैं। अम्मा ने कहा, अच्छा ज़्यादा बातें न बना, अभी जा हाथ धो किया, खाना खा लो, फिर तुम्हारे बाबा को दूध भी देना है। मैंने वुज़ू किया, नमाज पढ़ कर आई थी, लेकिन फिर भी जाके चेहरा धोया ताकि गर्मी का असर कम हो जाए। खाने पर सब बैठे, अब्बा चुपचाप खा रहे थे। मैंने कहा, अब्बा, आप इतने खामोश क्यों हैं? तो अम्मा ने मुझे आंखों से चुप रहने का इशारा किया। शायद उनका मूड ख़राब था। खाने के बाद अम्मा ने कहा, बेटी, जा ज़रा किचन में दूध गर्म करके अपने बाबा को दे। मैंने कहा, अच्छा अम्मा, अभी लाती हूँ, और बर्तन उठाकर किचन में चली गई। किचन की बत्ती जल रही थी, लेकिन अजीब सा सन्नाटा था। मैंने चूल्हा जलाया और देगची में दूध रखा तो मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मेरा दिल एकदम ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने पलटकर देखने की हिम्मत न की। दिल ही दिल में पढ़ने लगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर भी लग रहा था जैसे किसी की नज़रें मेरे कंधे पर जमी हैं। मैंने हिम्मत करके जल्दी जल्दी दूध गर्म किया और वापस पलटने लगी तो एक साया सा बल्ब के सामने से गुजरा। मैं चौंक गई। मैंने झट से आवाज़ दी, अम्मा, आप हैं? लेकिन अम्मा की आवाज़ दूसरे कमरे से आई कि मैं तो यहाँ हूँ, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस यूं ही। मैंने कामते हाथों से दूध का गिलास अब्बा को दिया। अब्बा ने कहा, इतने काम क्यों रही हो, क्या हुआ? मैंने कहा, जी कुछ नहीं अब्बा, बस थकन है। अब्बा ने कहा, खेल खेल के थक जाती हो, पढ़ाई का सोचा है कभी? मैंने कहा, जी अब्बा, सोचूंगी, और कमरे में आ गई। कमरे में आकर लाइट जलाई और बिस्तरे पर बैठ गई, लेकिन दिल से खौफ नहीं जा रहा था। मैंने सोचा कि सारा को मैसेज करूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि वो हंसेगी कि तू वहम कर रही है। मैंने सोचा कि ये सब उस वाकये का असर है जो आज हुआ था। शीशा टूटने और उस लड़के के देखने के बाद से अजीब अजीब सा लग रहा है। रात को जब सब सो गए तो मैंने भी आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कमरे में जैसे कोई चल रहा था। फर्श की हल्की से चिड़चिड़ाहट सुनाई दे रही थी। मैंने आंख खोलकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। दिल ने कहा कि ये वहम है, मगर कान जैसे हकीकत में सुन रहे थे। मैंने चादर सर तक खींच ली और पढ़ने लगी आयतल कुर्सी। इतने में बाहर सहन में बिल्ली ने म्याऊं की आवाज़ निकाली तो मैं एकदम चौंक उठी, लेकिन आवाज़ वो नहीं थी जो बिल्ली की लगे। उसमें जैसे इंसानी सा तासुर था। मैंने दबे दबे लहजे में कहा, या अल्लाह खैर करे। मैं सोई नहीं थी कि अम्मा पानी पीने आई। उन्होंने कहा, तो अभी तक जाग रही है? मैंने कहा, अम्मा, नींद नहीं आ रही, अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। अम्मा ने कहा, पागल ना बन, रात को हर किसी को वहम होता है, जा सो जा। मैंने कहा, अम्मा, मैंने कसम से सुना है जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा था। अम्मा ने कहा, घबराहट से वहम बढ़ जाता है, आंखें बंद कर ले, कल तुझे कुछ भी याद नहीं होगा। मैंने अम्मा की बात मानकर आंखें तो बंद कर ली, मगर नींद फिर भी नहीं आई। अगले दिन कॉलेज में मैंने सारा को बताया तो वो हंसने लगी, कहने लगी, तू हद कर देती है, ज़रा सा शीशा किया टूटा, अब तू जिन्नात के किस्से शुरू कर दिए। मैंने कहा, सारा, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? उसने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन कभी कभी हम खुद से डर जाते हैं। मैंने कहा, मगर सारा, वो लड़का तो तुमने भी देखा था ना? उसने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा था, पर्दा हिला था लेकिन कोई नहीं था। मैंने कहा,
तुम्हें लगता है मैंने ख्वाब देखा था? सारा ने कहा, हाँ शायद, या शायद तेरे दिल का वहम हो। मैंने कहा, लेकिन सारा, रात को जो हुआ वो वहम नहीं हो सकता। वो सरगोशियां साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मेरे कानों में कुछ बोल रहा हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या। सारा ने संजीदगी से कहा, देख, दुआ पढ़ के सो जाया कर, मत सोचा कर, वरना खुद को ही नुकसान करेगी। मैंने कहा, हाँ दुआ तो करती हूँ, लेकिन फिर भी खौफ सा रहता है। शाम को मैं छत पर गई तो हवा चल रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये सब वहम है तो मुझे सुकून दे, और अगर ये कोई भेद है तो मुझे ताकत दे कि मैं इसका सामना कर सकूं। इतने में नीचे से अम्मा ने आवाज़ दी, बेटी आ जा, अंधेरा हो रहा है। मैंने कहा, अच्छा अम्मा, और नीचे उतर आई, लेकिन दिल में सुकून ना आया। रात को फिर जब सब सो गए तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने डर के मारे आंखें न खोली और आयतल कुर्सी दोहराने लगी और आंसू निकलने लगे। दिल कह रहा था, ये सब मेरा वहम नहीं है, कोई है जो मुझे देख रहा है। सुबह की भागदौड़ हमेशा से मेरी जिंदगी का हिस्सा रही है। आंख खुलने के बाद एक नज़र घड़ी पर डालती हूँ और दिल में दुआ करती हूँ कि आज देर न हो, क्योंकि कॉलेज का वक्त ज़रा सा भी निकल जाए तो बाद में क्लास में जाना मुश्किल हो जाता है। उस दिन भी मैं जल्दी जल्दी उठी। अम्मी पहले ही किचन में मसरूफ़ थी, आवाज़ दे रही थी कि नाश्ता जल्दी कर लेना, वरना भूखी जाना पड़ेगा। मैंने जल्दी जल्दी वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और फिर किताबें संभाल कर रखी और सोचा कि तैयार होकर ही नाश्ता करूँगी ताकि वक्त बच जाए। जैसी मैंने आईने के सामने बैठकर कंघी पकड़ी तो लगा जैसे दिन की रोशनी भी मुझसे जल्दी में हो। मैंने बाल संवारे और लिप बाम निकाल कर होंठों पर लगाने लगी। दिल में ये फिक्र भी थी कि कहीं आज बस मिस ना हो जाए। मैं लिप बाम लगा ही रही थी कि अचानक मेरी नज़र आईने में अटक गई। मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद अब्बू होंगे, कमरे में झांका हो, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई, क्योंकि आईने में मुझे अपना अक्स बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रहा था। लेकिन उस अक्स के साथ ही पीछे एक और अक्स भी उभर आया, वही लड़का जिसको मैंने 2 दिन पहले पड़ोसी के टूटे शीशे के पीछे से देखा था। मेरी सांस रुक गई, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और हाथों में पकड़ी कंघी नीचे गिर गई। मैंने आंखें ज़ोर से झपकी कि शायद ये वहम हो, लेकिन जब दोबारा देखी तो वो नौजवान आईने में खड़ा था और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए, जैसे वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा हो। मेरे मुंह से एकदम निकला, ये क्या है, कौन हो तुम? लेकिन जैसे मैंने पलट कर पीछे देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने डरते हुए दोबारा आईने में नज़रें डाली तो वहाँ सिर्फ मैं थी। मैंने गहरा सांस लिया और कांपते हुए हाथों से लिप बाम टेबल पर रख दिया। उसी वक्त अम्मी की आवाज़ आई, अरे कब तक तैयारी करेगी, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मैंने घबरा कर कहा, बस अम्मी अभी आए, और मैंने जल्दी जल्दी दुपट्टा उठा, किताबें उठाई और कमरे से बाहर निकल आई। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिल लर्ज रहा था। नाश्ता करते वक्त भी बार बार मेरा ध्यान उसी तरफ जा रहा था। अब्बू ने पूछा, बेटा कुछ परेशान लग रही हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं अब्बू, बस कॉलेज का टेंशन है। उन्होंने सर हिलाया और कहा, पढ़ाई पर ध्यान देना, ये फजूल सोचें छोड़ो। मैंने सर हिला दिया, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। कॉलेज आते हुए भी बार बार वो मंजर याद आता रहा कि किस तरह वो लड़का आईने में नजर आया था। क्लास में बैठी थी तो सहेली ने कहा, तुम कुछ और ही दुनिया में खोई हुई हो। खैर है, क्या हुआ? मैंने झूठ बोला कि रात नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए थक गई हूँ, लेकिन अंदर से डर लगा हुआ था। शाम को जब घर वापस आई तो सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई और एक नज़र आईने पर पड़ी तो दिल बेचैन हो गया। फ़ौरन नज़रें हटा ली और दुपट्टे से आईने को ढक दिया। मैंने खुद से कहा, ये सब मेरा वहम है या शायद उस दिन के वाक़ये का असर है, मगर जितना भी समझाती दिल मान ही नहीं रहा था। रात को जब लाइट बंद की तो बार बार दिल चाहता कि कमरे का आईना कहीं नज़र ना आ जाए। नींद भी मुश्किल से आई और जब आँख खुली तो दिल में अजीब सा बोझ था, जैसे कोई मेरे करीब मौजूद हो, लेकिन फिर भी ना दिखाई दे रहा हो। ये कैफियत ऐसी थी जैसे मैं तन्हा नहीं हूँ, और ये सब सोचकर मैं और ज़्यादा सहमी हुई रहती थी। मैंने अम्मी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि डर था कि वो मुझे पागल समझेंगी या डांटेंगी कि फजूल ख्यालात निकालो। लेकिन सच यही था कि मेरे कमरे का आईना अब मुझे अपना दुश्मन लगने लगा था, और हर बार जब भी मैं उसके सामने खड़ी होती तो डरती कि कहीं वो नौजवान फिर ना नजर आ जाए, और उस डर ने मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। उस दिन दोपहर को जब मैं कॉलेज से वापस आई तो गर्मी कुछ कम हो चुकी थी। मोहल्ले की गलियों में हस्बे मामूल हंसी मजाक की आवाज़ें गूंज रही थीं।
लड़कियां खेल रही थीं। कोई लुड्डो उछल रहा था, कोई रस्सा घुमा रही थी। मैंने बैग उतारा और आराम से बैठने के बजाय सहन में आकर कुर्सी पर बैठ गई कि ज़रा हवा लगे। कुछ ही देर में मेरी दो सहेलियां सबा और हिना आधी भागती आधी चलती मेरे पास आ गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने हैरान होकर कहा, इतनी हंसी किस बात की है? तो सबा ने आंखों में शरारत भरते हुए कहा, हमें तो लगता है हमारी सहेली के दिल पर किसी ने जादू कर दिया है। मैंने चौंक कर कहा, कैसा जादू? तो हिना ने कहकर लगाया और बोली, वही जो गेंद पड़ोसी के घर जाकर उनके शीशे को तोड़ गई थी। उस दिन से तुम बस गुमसुम रहने लगी हो। न खेल में मजा आया, न बातों में, और न ही तुम्हारे चेहरे पर वो पुरानी हंसी है। सबा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, साफ बताओ ना, तुमने अंदर कुछ देखा था या नहीं? हम सब तो बाहर खड़ी थी, कुछ नजर नहीं आया, मगर तुम बार बार नजरें चुरा रही थी। मैंने झिझकते हुए कहा, हाँ मैंने देखा था, एक लड़का था जो अंदर से झांक रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया भी था। ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मजीद हंसने लगी, जैसे मेरी बात पर यकीन ही ना आया हो। हिना ने कहा, अरे पागल लड़की, अगर वाकई कोई लड़का अंदर से झांक रहा होता तो हम सबको भी तो नजर आता ना, तुम बस वहम पाल रही हो। सबा ने मजीद छेड़ते हुए कहा, कहीं तुम्हें ख्वाब ख्याल में इश्क तो नहीं हो गया उस अजनबी से जिसको बाकी किसी ने देखा ही नहीं? मैंने खफकी से कहा, तुम दोनों मजाक मत करो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो लड़का बिल्कुल सचमुच वहाँ था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी और वो लड़का ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे मुझसे कोई बात करना चाहता हो। हिना ने फौरन संजीदा लहजे में कहा, मेरी नानी हमेशा कहती हैं कि अकेले घरों में जन्नात बसते हैं। बरसों से वो मकान भी बंद पड़ा है, कभी कोई आता है तो कभी कुछ दिन बाद गायब हो जाता है। मोहल्ले के लोग भी उस घर से दूर रहते हैं। तुम कहती हो कि वहाँ लड़का था, तो क्या पता वो कोई इंसान ही ना हो। मैंने खौफजदा होकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तो सबा ने उसे टोका और कहा, फजूल ड्रावे मत दिया करो, नानी की बातें हर वक्त क्यों ले आती हो? मगर मेरा दिल अजीब तरह से तेज धड़कने लगा था। मुझे लगने लगा जैसे वाकई वो आम इंसान नहीं था, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट और आंखों की चमक मुझे अब भी याद थी और वो किसी आम आदमी जैसी नहीं लगती थी। मैंने बहाने से बात बदलनी चाही कि चलो खेल शुरू करो, मगर वो दोनों मेरी हालत देखकर फिर हंसने लगी और बार बार कहने लगी, अरे हमारी दोस्त को इश्क हो गया है जिन से या जन्नात से, पता नहीं, लेकिन कुछ तो ज़रूर है। मैं बार बार कहती रही, खुदा के लिए मजाक बंद करो, मगर वो कहाँ रुकने वाली थी। शाम तक मेरा दिल बहुत बोझल रहा। हर कदम पर यही एहसास साथ चलता रहा कि शायद वो दोनों ठीक कह रही हों, कि कहीं वो लड़का जिन ही ना हो, और ये सोच मेरे दिल को और ज़्यादा उलझा रही थी। रात को जब सब सो गई, मैं भी बिस्तर पर लेट गई। कमरे में हल्की सी पीली बल्ब की रोशनी जल रही थी और बाहर गली में कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैंने चादर सर तक खींच ली और आंखें बंद करने की कोशिश की, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बात मेरे अंदर अटक गई हो। आंख लगते ही मुझे लगा जैसे मैं एक बिल्कुल अनजान जगह पर खड़ी हूँ। चारों तरफ खामोशी है, बस हल्की सी रोशनी है, और वही नौजवान जिसे मैंने शीशे के पीछे देखा था अचानक मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने चौंक कर पीछे कदम लिया, मगर वो नरमी से मुस्कुराया और बोला, डरने की ज़रूरत नहीं, तुमने मेरा शीशा तोड़ा है और अब तुम्हारी तकदीर बदल गई है। उसकी आवाज़ इतनी गहरी थी जैसे कहीं अंदर तक उतर रही हो। मैंने घबरा कर कहा, कौन हो तुम और मेरा क्या कसूर है? मैंने तो बस गेंद खेलते हुए गलती से शीशा तोड़ दिया था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, गलती नहीं, तकदीर तुम्हारे कदमों को मेरे दरवाजे तक लाई है। शीशा तो एक बहाना था, असल दरवाज़ा तो खुल चुका है। अब तुम वो नहीं रहोगी जो पहले थी। मैंने रोते हुए कहा, खुदा के लिए ये सब क्या है? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं बस एक आम सी लड़की हूँ, पढ़ती हूँ, घर वालों के साथ रहती हूँ, मुझे इस सब कहानियों में मत घसीटो। मगर वो और करीब आ गया और बोला, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है। तुमने जब मेरी आंखों में देखा था, उसी लम्हे से तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया जुड़ गई है। मैंने चादर लपेटने की तरह अपने हाथों को सीने के सामने बांध लिया और लरजते लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे ख्वाब में मत आओ। मगर वो मुस्कुराता रहा जैसे मेरी सारी मज़ाहमत बेकार हो, और फिर उसने हाथ बढ़ाकर कहा, एक दिन तुम समझ जाओगी कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ और तुम्हारे लिए क्या लिखा जा चुका है। उसके ये अल्फाज मेरे दिल को हिला गए। मैंने ज़ोर से चीखना चाहा, मगर आवाज़ ना निकली, और फिर अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में वही पीली रोशनी जल रही थी
اور باہر اب مکمل سکوت تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے پسینے میں بھیگے ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا اور خود سے کہا یہ تو بس خواب تھا، مگر وہ خواب اتنا حقیقت کے قریب تھا کہ جاگنے کے بعد مجھے اس کی آنکھوں کی روشنی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ اب بھی کہیں قریب کھڑا ہو۔ میں نے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا مگر ہاتھ کانپ رہا تھا۔ نیند کا سارا اثر اتر گیا تھا۔ صبح تک میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، آخر وہ کون ہے اور کیوں میرے خوابوں تک پہنچ گیا ہے؟ پھر شام کو جب میں کالج سے واپس آئی تو ہمیشہ کی طرح بس سے اتر کر گلی کے نکڑ پر موجود چھوٹے سے دودھ دہی والے کے پاس سے گزری۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا آج سیدھا گھر جاؤں گی کیونکہ بہت تھکی ہوئی ہوں۔ بیگ کندھے پر کچھ زیادہ ہی بھاری لگ رہا تھا۔ میں نے کئی بار کندھا بدلا مگر بیگ ہلکا نہ ہوا، جیسے اندر کچھ زیادہ ہی بھرا ہو۔ راستے پر مجھے یہی خیال رہا کہ آج صبح تو میں نے بس اپنی کتابیں، کاپیاں اور پانی کی بوتل رکھی تھی، پھر یہ بیگ اتنا وزنی کیوں لگ رہا ہے؟ گھر پہنچ کر جیسے ہی جوتے اتارے اور بیگ میز پر رکھا تو تھکن سے سانسیں اکھڑنے لگی۔ اماں نے آواز دی، کہاں رہ گئی اتنی دیر؟ میں نے جواب دیا، بس میں رش زیادہ تھا، اور کمرے میں جا کر سیدھا بیگ کھولا تو اندر دیکھ کر چونک گئی۔ بیگ کی ایک سائڈ والی جیب میں ایک چھوٹی سی گیند رکھی ہوئی تھی جو میں نے کبھی وہاں نہیں رکھی تھی۔ میں نے حیرت سے نکال کر ہاتھ میں لی تو لمحہ بھر کے لیے گیند سے ہلکی سے روشنی پھوٹی، جیسے کسی نے اس میں دیا جلا دیا ہو، اور وہ روشنی چند لمحوں تک میرے ہاتھوں میں جھلملاتی رہی، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور وہ گیند بالکل عام گیند جیسے نظر آنے لگی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے جلدی سے گیند واپس جیب میں ڈال دی اور دروازہ اندر سے بند کر کے بستر پر بیٹھ گئی۔ دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا، یہ گیند کہاں سے آئی اور کس نے رکھی؟ میرے دماغ میں فوراً وہ خواب تازہ ہو گیا جس میں اس نوجوان نے کہا تھا تمہاری تقدیر بدل گئی ہے۔ کیا یہ اسی کا کوئی اشارہ ہے یا کوئی کھیل؟ مجھے لگا جیسے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گئی، پھر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ محلے کے بچے کھیل رہے تھے، شور مچا رہے تھے، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر میرے اندر کا حال معمول سے بہت مختلف تھا۔ تھوڑی دیر بعد اماں کمرے میں آئیں اور بولی، کیا ہوا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا، کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ تو وہ ہنستے ہوئے بولی، ہمیشہ بہانے بناتی ہو۔ میں نے ان سے کہا، میں پڑھائی کرنا چاہتی ہوں، اکیلی رہنے کی۔ اور جیسی وہ گئی میں نے دوبارہ گیند کو نکالا اور غور سے دیکھا۔ گیند چھوٹی سی تھی اور ہاتھ کی ہتھیلی میں سما جائے۔ رنگ عام سا تھا مگر جب اسے دھیان سے دیکھتی تو لگتا اندر کہیں نہ کہیں ہلکی سی روشنی دبی ہوئی ہے، جیسے موقع ملتے ہی پھر سے پھوٹ پڑے گی۔ میں نے دل میں کہا، اگر یہ سب خواب اور وہم ہے تو یہ گیند یہاں کیسے آئی؟ کیا یہ واقعی حقیقت ہے یا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا، نہیں، یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ مگر یہ حقیقت کس نے بنائی اور کیوں بنائی؟ میرے ذہن میں بار بار وہ نوجوان کا چہرہ ابھر رہا تھا جو شیشے کے پیچھے سے مسکرا رہا تھا اور پھر میرے خواب میں آ کر مجھے تقدیر کی باتیں کہہ رہا تھا۔ اب تو مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ وہ عام انسان نہیں تھا، ورنہ یہ سب ممکن ہی نہیں ہوتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ فی الحال یہ گیند کسی کو نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ اگر دکھائے تو سب یہی کہیں گے کہ یہ میرا وہم ہے یا کسی نے مذاق کیا ہے۔ مگر میرے دل کی گہرائی کہہ رہی تھی کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی انوکھا راز ہے جو صرف مجھ سے جڑا ہوا ہے۔ اور اسی سوچ میں گم رہی، رات تک بار بار گیند کو دیکھتی اور پھر چھپا دیتی، جیسے یہ میرا کوئی راز ہو جو کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ رات کا کھانا بھی میں نے گمسم ہو کر کھایا، میرا کسی چیز میں دھیان ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اماں ابا باتیں کر رہے تھے تو ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے میں ان کے درمیان موجود ہی نہیں ہوں۔ دماغ کافی تھک چکا تھا اور میں سویرے ہی سو گئی۔ اگلے دن معمول کے مطابق کالج گئی تو کلاس میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ سارا ٹائم میں نے باہر لان میں ہی گزارا۔ پھر شام میں روزانہ کی طرح کالج سے واپس آئی تو اماں نے کہا، کھانے کے بعد ذرا بازار سے دھنیا اور ٹماٹر لے آنا۔ تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی نکلتی ہوں۔ شام کا وقت تھا، گلی میں بچے کھیل رہے تھے، عورتیں گھروں کے دروازوں پر بیٹھی تھیں، کہیں سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں، کہیں سے ہنسی کی۔ جب میں محلے کے نکڑ پر پہنچی تو دل میں پھر وہی بوجھ اتر آیا، جیسے کوئی مسلسل میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو سب کچھ عام لگ رہا تھا، مگر اندر کی گھبراہٹ کم نہ ہوئی۔ میں نے قدم تیز کر دیے۔ جب واپسی پر سبزی کا تھیلا ہاتھ میں لیا اپنے دروازے کے قریب پہنچی تو لگا جیسے میرے کانوں میں کسی نے دھیرے سے میرا نام پکارا۔ میں نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا تو وہی نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا۔
دل جیسے سینے سے باہر نکلنے لگا۔ میں نے تھیلا ہاتھ سے گرنے نہ دیا، مگر میری آواز بند ہو گئی، زبان بالکل ساتھ نہ دے رہی تھی۔ میں بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی آواز اتنی صاف اور قریب سے سنائی دی کہ میرے قدم زمین سے جمنے لگے، جیسے پتھر کے ہو گئے۔ میں نے ہونٹ ہلائے مگر کوئی لفظ نہ نکلا۔ اس نے ایک لمحے کو نظریں جھکائیں، پھر دوبارہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے میرے دل کو چرایا ہے، اس لیے میرا وجود تمہاری آنکھوں کے سامنے آنے لگا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں پوچھا، کون ہو تم؟ مگر زبان پر الفاظ نہ آ سکے۔ میں نے زبردستی کانپتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اور قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی عجیب سی روشنی تھی جو میں پہلے خواب میں دیکھ چکی تھی۔ وہ بولا، میرا نام بتانے کا وقت ابھی نہیں آیا، تم بس اتنا جان لو کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی اتفاق کا حصہ نہیں۔ تم نے شیشہ توڑ کر دراصل ایک پردہ توڑ دیا ہے، اور پردہ ٹوٹنے کے بعد میں تم سے چھپ نہیں سکتا۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، میں نے تو کچھ بھی جان بوجھ کے نہیں کیا، بس کھیل کے دوران گیند زور سے لگ گئی اور شیشہ ٹوٹ گیا۔ میں عام انسان ہوں، مجھے ان سب باتوں میں نہ الجھاؤ۔ وہ مسکرا کر بولا، میں جانتا ہوں تم عام انسان ہو اور اسی لیے تمہیں سب سے زیادہ حیرت ہو رہی ہے، مگر تمہارے دل میں جو سوال ہیں ان کے جواب تمہیں وقت کے ساتھ ملیں گے۔ فی الحال تم صرف یہ سمجھ لو کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ میں نے ذرا ہمت کر کے کہا، اگر تم دشمن نہیں تو پھر میرے خوابوں میں کیوں آتے ہو؟ میرے بستے میں وہ گیند کس نے رکھی تھی؟ وہ ذرا ٹھہرا اور کہا، کچھ چیزیں نشانی کے طور پر تمہارے پاس بھیجی جاتی ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ یہ سب سچ ہے۔ تم چاہو گی تو مجھے بھلا نہ سکو گی، کیونکہ میں اب تمہارے قریب رہنے لگا ہوں۔ میں نے گھبرا کر کہا، میرے گھر والے دیکھ لیں گے تو کیا سوچیں گے؟ وہ ایسا سے ہنس پڑا اور بولا، فی الحال مجھے صرف تم دیکھ سکتی ہو، باقی سب کے لیے میں پردے کے پیچھے ہی رہوں گا۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تو مجھ سے دور رہو، مجھے عام زندگی گزارنے دو۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، عام زندگی اب تمہاری قسمت میں نہیں رہی، تمہیں بس صبر اور یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اس نے یہ کہا اور جیسے اچانک ہوا میں گھل گیا۔ میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا سب سن لیں گے۔ میں نے زمین پر گرایا ہوا سبزی کا تھیلا اٹھایا اور تیزی سے اندر بھاگ آئی۔ اماں نے پوچھا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں اماں، بس سانس پھول گیا ہے، اور کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو رنگ بالکل پیلا پڑ گیا تھا اور آنکھوں میں خوف اور سوال دونوں کی جھلک تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ سب خواب یا وہم نہیں، حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں رہا۔ اس کے بعد میرے دن تو جیسے عام ہی گزرنے لگے، مگر راتیں ایک الگ ہی جہان میں بدلنے لگی۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ سب مجھے پاگل سمجھیں گے یا پھر ہنس کر ٹال دیں گے، مگر جو کچھ میں اپنے کمرے میں دیکھنے اور سننے لگی تھی وہ میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔ اکثر رات کو جب سب گھر والے سو جاتے تو میرا کمرہ خاموشی میں ڈوب جاتا، لیکن جیسے میں آنکھیں بند کرتی ایک دم سے لائٹ بجھ جاتی یا پھر اچانک جل اٹھتی، حالانکہ میں نے کبھی بٹن کو ہاتھ بھی نہ لگایا تھا۔ پہلے پہل میں نے سمجھا شاید وائرنگ میں کوئی مسئلہ ہے یا بلب ڈھیلا ہے، مگر دن میں سب کچھ ٹھیک رہتا تھا اور یہ کھیل صرف رات کو ہوتا تھا۔ پھر ایک رات میں نے محسوس کیا کہ کھڑکی کے پردے ہل رہے ہیں، حالانکہ باہر ہوا بالکل بھی نہیں چل رہی تھی، پنکھا بھی بند تھا، مگر پردے ایسے ہل رہے تھے جیسے کوئی اندر کھڑا انہیں چھو رہا ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے چادر اپنے سر پر تان لی اور اللہ کے کلمے پڑھنے لگی، مگر کانوں میں صاف سنائی دیا کہ کمرے میں کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ قدموں کی چاپ بالکل میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ میں نے ہمت نہ کی کہ آنکھیں کھول کر دیکھوں، بس چادر کے اندر دبکی رہی اور دعا کرتی رہی۔ کچھ لمحوں بعد وہ چاپ رک گئی اور پھر جیسے سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، پردے اپنی جگہ پر تھے، لائٹ بھی جلی ہوئی تھی، کمرہ صاف ستھرا، مگر میرے دل پر وہ رات نقش ہو گئی تھی۔ میں نے ناشتے کی میز پر اماں سے کہا، اماں یہ بلب بار بار کیوں بجھتا ہے؟ تو اماں نے کہا، بیٹا کچھ دن سے بجلی کے جھٹکے آ رہے ہیں، اسی لیے ایسا ہوتا ہے۔ ابو نے کہا، ہاں میں کل الیکٹریشین کو بلاتا ہوں، مگر میرے دل نے فوراً کہا کہ یہ بجلی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے، مگر میں خاموش رہی تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ شام کو جب میں کتابیں پڑھنے کے لیے بیٹھی تو مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر دل گواہی دے رہا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اکثر رات کو جب سب سو جاتے تو مجھے لگتا جیسے کوئی میرے قریب بیٹھا ہوا ہے، کبھی کبھی سرگوشی سے محسوس ہوتی
जैसे कोई नाम पुकार रहा हो, कभी मेरा या कभी कोई और अनजान लफ्ज़। और फिर जब मैं आंखें बंद करती तो ख्वाब में वही नौजवान सामने आ खड़ा होता। वो कुछ कहता, कुछ मुस्कुराता और कभी बस मुझे देखता रहता। मेरी हिम्मत जवाब देने की नहीं होती, मगर दिन के वक्त मैं सोचती रहती कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कभी कभी दिल चाहता अम्मा को बता दूं, मगर फिर सोचती अगर वो डर गई या मुझे ही कसूरवार ठहराया तो क्या होगा। एक रात मैंने साफ साफ देखा कि दरवाजे के साथ रखी अलमारी खुद ब खुद हिल रही है और उसके दरवाजे चिरचिराकर खुलने लगे, जैसे किसी ने जोर से खींच कर खोले हों। मैंने फौरन उठकर लाइट जला दी तो सब कुछ ठीक हो गया। बस मेरी अपनी सांसें तेज चल रही थीं। अगले दिन मैंने हिना को कॉल की और कहा, यार मेरे कमरे में अजीब अजीब बातें होने लगी हैं। लाइट खुद बुझ जाती है, पर्दे हिलने लगते हैं। तो वो हंसकर बोली, बस तेरा वहम है, ज्यादा ड्राउनी कहानियां मत पढ़ा कर। सबा भी पास बैठी थी। उसने कहा, ये सब तेरे दिमाग का खेल है, वरना ऐसा कहाँ होता है। मैंने कुछ कहा नहीं, मगर दिल में सोचा ये सब हकीकत है जिसको मैं अकेले झेल रही हूँ और कोई नहीं जानता। हर गुजरती रात मेरे खौफ में इजाफा कर रही थी, मगर साथ ही दिल के किसी कोने में ये भी था कि मैं अकेली नहीं हूँ, कोई मेरे साथ है। चाहे वो नज़र ना आए मगर वो है। और यही बात मुझे डराती भी और किसी अनोखे सुकून में लपेट भी लेती थी। उन्हीं दिनों मेरी फुप्पो की बेटी की शादी थी, जिसकी तारीख 2 माह पहले तय कर दी गई थी। बाबा ने कहा था इतने अरसे बाद फुप्पो ने हमें बुलाया है, हम सबको ज़रूर उसमें शरीक होना चाहिए। शादी का दिन आया तो मैंने बड़ी खुशी से तैयारी शुरू की, क्योंकि कज़न की शादी थी और पूरे मोहल्ले की लड़कियां मिलकर एक दूसरे को तैयार कर रही थीं। सबके शोर, हंसी मजाक और बातों के दरमियान भी मेरा दिल अजीब सा बोझल था, जैसे मैंने सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली हो, लेकिन दिल कहीं और अटका हुआ हो। मेकअप करते वक्त भी बार बार आईने में अपनी आंखों को देखती और सोचती कि आखिर क्यों वो आंखें मुझे इस कदर याद रहती हैं। वो ख्वाबों में आने वाला, वो हकीकत में दिखाई देने वाला वजूद आखिर कौन है और क्यों मेरी ज़िंदगी के आसपास घूमने लगा है। बहरहाल शादी का हंगामा इतना था कि मैंने सोचा बस आज थोड़ी देर के लिए दिल बहला लूँगी। मैंने खूबसूरत ड्रेस पहना और जब सब लड़कियां इकट्ठी होकर शादी हाल पहुंची तो रोशनियों का मंजर दिल को बहला गया। लेकिन जैसे ही मैंने हाल के अंदर कदम रखा, मेरा दिल एकदम धड़कने लगा और आंखें बेख्तियार चारों तरफ घूमने लगी। मुझे लगा जैसे मैंने उसे देखा है, वही लड़का जिसने कहा था तुमने मेरे दिल के पर्दे को छुआ है, इसलिए अब मेरा वजूद तुम्हारी आंखों के सामने आने लगा है। मैंने घबराकर नजरें झुकाई और अपने दिल को समझाया कि ये मेरा वहम है। यहाँ सैकड़ों मेहमान हैं, सब तैयार होकर आए हैं, किसी का भी चेहरा उससे मिल सकता है। लेकिन दिल मानने को तैयार न था। मैं जब भी सर उठाकर हाल के कोने की तरफ देखती, वही खड़ा दिखाई देता। कभी दरवाजे के पास खड़ा लगता, कभी स्टेज के करीब, कभी मेहमानों की भीड़ में, और फिर अचानक गायब, जैसे कभी था ही नहीं। मैंने अपनी सहेली के कान में कहा, तुम्हें लग रहा है कोई बार बार हमें देख रहा है? तो वो हंसकर बोली, शादी में सभी सबको देखते हैं, पागल ना बनो, मज़े करो। मगर मेरे अंदर जैसे एक हलचल थी। मैंने पानी लेने के बहाने किचन के पास गई तो वहाँ भी लगा जैसे कोई साया सा है। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन कदमों की चाप साफ सुनाई दी। मैंने जल्दी से पानी का गिलास लिया और वापस अपनी सीट पर आ गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मैंने अपनी सहेली का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, खैरियत है? तुम बहुत नर्वस लग रही हो। मैंने कहा, बस ज़रा सा सर घूम रहा है। और फिर जब निकाह का वक्त हुआ, सब लड़कियां खड़ी होकर दुल्हन के साथ मसरूफ़ हो गई, तो मेरी नज़र फिर एक कोने पर पड़ी। वो मुझे देख रहा था, बिल्कुल साकत, जैसे सिर्फ मेरी आंखों के लिए मौजूद हो। मैंने दिल को झड़का और सोचा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब मेरा वहम है। लेकिन आंखें बार बार उस तरफ खिंच जाती थीं। निकाह के बाद जब सब लोग खाने की मेज़ों की तरफ बढ़े तो मैंने हजूम में उसकी झलक दोबारा देखी। वो मेहमानों के दरमियान ऐसे खड़ा था जैसे सबके साथ हो, मगर कोई उसको महसूस नहीं कर रहा था। मैंने अपनी एक और सहेली को कोहनी मारी और कहा, देखो वो बंदा कौन है? तो उसने हैरान होकर पूछा, कौन? मैंने इशारा किया तो वो खाली जगह की तरफ देखने लगी और हंसकर बोली, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वहाँ तो कोई नहीं है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने जल्दी से कहा, छोड़ो, रहने दो, और मैं चुपचाप बैठ गई। मगर अंदर एक जंग थी। मैं डरी हुई भी थी और दिल अजब सा खिंचा खिंचा महसूस कर रहा था, जैसे वो वजूद मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो।
میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی اور ہر بار وہی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ ایک لمحے کو میرا جی چاہا سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں، لیکن اگلے لمحے لگا نہیں، مجھے دیکھنا چاہیے، آخر وہ ہے کون۔ لیکن ہمت نہ ہوئی۔ رات گئے جب شادی ختم ہوئی اور ہم سب لڑکیاں ہنستے کھیلتے واپسی پر تھیں تو بھی میرا دل جیسے سن سا ہو گیا تھا۔ گھر آ کر جب میں نے اپنے کمرے کی لائٹ بند کی اور بستر پر لیٹی تو دماغ میں وہی چہرہ، وہی آنکھیں گونجنے لگی۔ میں نے خود سے کہا، کیوں بار بار وہی دکھائی دیتا ہے؟ کیا واقعی وہ میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے یا یہ سب میرا وہم ہے؟ لیکن جتنا میں انکار کرنے کی کوشش کرتی اتنا ہی دل کے اندر ایک عجیب کشش بڑھتی چلی جاتی، جیسے کوئی رشتہ جوڑا جا رہا ہو جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے کروٹ بدلتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، لیکن ایسا لگا جیسے کمرے کے کونے میں وہ خاموش کھڑا ہے۔ میری سانسیں بھاری ہو گئیں۔ دل نے کہا یہ ڈر ہے یا محبت کا آغاز؟ اور اسی سوال نے مجھے پوری رات جاگنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ رات میرے لیے ہمیشہ یادگار بن گئی جب میرا دل پوری طرح لرز اٹھا تھا، کیونکہ اس دن تک میں نے جتنی بھی چیزیں دیکھی تھیں وہ سب یا تو خواب لگتی تھیں یا وہم، لیکن اس رات پہلی بار میرے سامنے حقیقت نے اپنی صورت کھولی۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، کتاب میرے ہاتھ میں تھی مگر میرا دھیان بار بار بکھر رہا تھا۔ ہر صفحہ پڑھنے کے باوجود ایک لفظ ذہن میں نہیں بیٹھ رہا تھا، کیونکہ دل بار بار وہی سوال دہراتا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے اور کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر اچانک کھڑکی کے پردے ہوا کے بغیر ہلنے لگے اور مجھے لگا شاید کوئی کھڑا ہے۔ میں نے دل تھام کر آہستہ سے کہا، کون ہے؟ لیکن جواب نہیں ملا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے دوبارہ کہا، اگر کوئی ہے تو سامنے آؤ۔ اور پھر وہ سامنے آ گیا، وہی لڑکا، وہی آنکھیں، وہی وجود جو ہر جگہ نظر آتا تھا۔ میں ساکت رہ گئی، زبان گنگ ہو گئی، لیکن اس بار اس نے خود بات شروع کی۔ اس کی آواز بھاری مگر نرم تھی۔ وہ بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن تمہیں حقیقت جاننی چاہیے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کون سی حقیقت؟ تو وہ میرے قریب آ کر ٹھہر گیا اور بولا، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں ایک بہت ہی طاقتور جنزاد ہوں۔ یہ سن کر جیسے میرے وجود کی ساری ہڈیاں اکٹھے لرز اٹھیں۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا، نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، تم انسان لگتے ہو، تمہارے ساتھ میں نے باتیں کی ہیں، میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم میرے خوابوں میں آئے ہو، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اس نے بڑے سکون سے کہا، تم نے میرے دل کا چین چرا لیا ہے، اسی لیے میرا وجود اب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، ورنہ انسان مجھے یوں نہیں دیکھ سکتے۔ تمہاری معصومیت اور تمہاری ہمت نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہارے قریب آؤں، لیکن یاد رکھو، میں سایوں کی دنیا سے ہوں اور تم روشنی کی دنیا کی ہو، یہ فرق ہمیشہ باقی رہے گا۔ میں نے ہمت جٹاتے ہوئے کہا، اگر تم جنزاد ہو تو میرے ارد گرد یہ سب عجیب واقعات کیوں ہونے لگے؟ کبھی روشنی جل بجھ جاتی ہے، کبھی قدموں کی آوازیں آتی ہیں، کیا یہ سب تم کرتے ہو؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور بولا، ہاں، یہ سب میرے ہونے کی نشانی ہے، لیکن میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ پہنچا سکتا ہوں۔ میں بس تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں، تمہاری نگاہوں کے سامنے آنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں حیران رہ گئی اور کہا، میں نے کیا بدلا ہے؟ اس نے کہا، تم نے مجھے یہ احساس دیا ہے کہ انسان اور جنات ایک دوسرے سے مختلف ضرور ہیں، مگر دل کی دنیا میں ایک رشتہ پھر بھی جڑ سکتا ہے۔ تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے سکون ملا ہے جو کبھی اپنی دنیا میں نہیں ملا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا، یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہے، میں کسی کو بتاؤں گی تو وہ یقین نہیں کرے گا، بلکہ مجھے پاگل کہے گا، اور اگر دل میں رکھوں تو یہ بوجھ مجھے کھا جائے گا۔ تم آخر مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ اس نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، کچھ نہیں، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میری حقیقت کو جان لو اور دل میں یہ یقین رکھو کہ ہر وہ چیز جو تم دیکھ نہیں سکتے وہ جھوٹ نہیں ہوتی۔ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف دل سے پہچانی جاتی ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، تمہاری دنیا اور میری دنیا الگ ہے، تو پھر یہ سب کہاں لے کر جائے گا؟ اس نے دھیرے سے کہا، کہیں نہیں، یہ بس ایک احساس ہے جو تمہاری اور میرے بیچ ہے۔ تم روشنی ہو اور میں سایہ ہوں۔ سایہ روشنی کے ساتھ چل تو سکتا ہے مگر اس کے وجود میں ضم نہیں ہو سکتا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، پھر مجھے کیوں دکھایا، کیوں میرے دل کو الجھایا؟ وہ بولا، کیونکہ تمہارے اندر ہمت تھی۔ میں نے سر جھکا لیا اور کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن عجیب سا سکون بھی ہے۔ تمہارے ہونے سے ایک خوف بھی ہے اور ایک کشش بھی۔ وہ بولا، یہ تمہارے دل کی جنگ ہے جسے تمہیں خود جیتنا ہوگا۔ میرا کام بس اتنا تھا کہ تمہیں حقیقت دکھا دوں،
باقی فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور کھڑکی کے پاس جا کر جسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ کمرہ خالی ہو گیا، لیکن اس کی آواز اور اس کی باتیں میرے دل کے اندر گونجتی رہی۔ میں بستر پر بیٹھ کر سوچتی رہی کہ واقعی کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو آنکھوں سے زیادہ دل سے پہچانی جاتی ہیں، اور یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا کہ خوف اور کشش ایک ساتھ دل کو تھام بھی لیتے ہیں اور توڑ بھی دیتے ہیں۔ اب وہ اکثر رات کے وقت میرے کمرے میں ظاہر ہو جاتا اور گھنٹوں بیٹھ کر مجھے اپنی دنیا کے بارے میں بتاتا، اور یہ بتاتا کہ وہ کتنے ہزار سال سے اس دھرتی پر رہ رہا ہے، اور جو بھی خالی مکان نظر آتا ہے وہ اس میں قیام کر لیتا ہے تاکہ وہ اپنی طاقتیں۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے اس سے کہا کہ مجھے ہر جگہ تم نظر آتے ہو، چاہے میں کالج جاؤں یا بازار یا کسی شادی میں یا اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی ہوں، بس تم ہی سامنے آ جاتے ہو، کبھی درخت کے پیچھے کھڑے، کبھی راہداری میں چلتے، کبھی خواب میں، کبھی آئینے میں، کبھی میرے دل کی دھڑکن میں، اور یہ سب میرے لیے بہت عجیب ہے۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، تم مجھے کیوں ہر جگہ نظر آتے ہو؟ اس نے دھیرے سے سانس لی اور مسکرا کر بولا، یہ محبت ہے جو دونوں طرف سے ہے۔ میں نے کہا، محبت؟ وہ بھی تم جیسے وجود سے؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ تم تو کہتے ہو تم سایوں کی دنیا سے ہو اور میں روشنی کی دنیا کی ہوں۔ اس نے بڑے سکون سے کہا، روشنی اور سایہ الگ ضرور ہوتے ہیں، مگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے بھی ہیں۔ روشنی نہ ہو تو سایہ نہیں بنتا، اور سایہ نہ ہو تو روشنی کا احساس مکمل نہیں ہوتا۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو دنیا کی سرحدوں کو نہیں مانتا۔ انسان ہو یا سایہ، دل کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں یہ سب کسی سے بیان کروں تو وہ مجھے پاگل سمجھیں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ میں وہم کرتی ہوں۔ اس نے دھیرے سے کہا، محبت کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت بس محسوس ہوتی ہے، دل سے بات کرتا ہے۔ تمہارے اندر جتنا خوف ہے اتنی ہی کشش بھی ہے۔ تم نے مجھے ہر جگہ اس لیے دیکھا کہ میرا خیال تمہارے دل کے اندر بیٹھ چکا ہے، تمہاری روح نے مجھے پہچان لیا ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں نے تو کبھی ایسا نہیں چاہا تھا، میں تو بس ایک عام سی لڑکی تھی جو کھیلتی تھی، پڑھتی تھی، دوستوں کے ساتھ ہنستی تھی۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ بولا، کیونکہ تمہاری اور میری محبت آسمانوں پر لکھی جا چکی تھی۔ تمہاری تنہائی کو ایک ساتھی کی ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری قسمت میں لکھ دیا، اور اسی لمحے میرے وجود نے تمہیں قبول کر لیا۔ تمہارے دل نے بھی مجھے پہچان لیا، چاہے تم مان لو یا نہ مانو۔ میں نے اپنی آنکھوں میں نمی محسوس کرتے ہوئے کہا، اگر یہ محبت ہے تو یہ بہت مختلف ہے۔ اس محبت میں خوف بھی ہے، دل کی دھڑکن بھی ہے، سکون بھی ہے، اور سوال بھی ہے۔ میں کبھی چاہتی ہوں تم سامنے آؤ، بات کرو، اور کبھی چاہتی ہوں تم غائب ہو جاؤ تاکہ میں پھر سے عام زندگی جی سکوں۔ وہ بولا، محبت کبھی آسان نہیں ہوتی، محبت آزمائش بھی ہے، سکون بھی ہے، درد بھی ہے، اور روشنی بھی۔ یہ سب ایک ساتھ مل کر محبت بنتے ہیں۔ تمہارے دل نے مجھے چن لیا ہے اور میرے دل نے تمہیں چن لیا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن تم تو انسان نہیں ہو، تمہاری دنیا الگ ہے، میرا گھر، میرا ماحول، میری زندگی سب الگ ہے۔ وہ بولا، محبت کسی دنیا کو نہیں دیکھتی، محبت دل کو دیکھتی ہے، روح کو دیکھتی ہے۔ تمہارے اندر جو نرمی ہے، جو خوف ہے، جو سچائی ہے، اس نے مجھے کھینچ لیا ہے۔ میں نے کہا، تمہارے ساتھ رہنا ممکن نہیں، پھر بھی یہ دل تمہارا خیال کیوں کرتا ہے؟ وہ بولا، کیونکہ دل کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا، دل کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، تم جب سامنے آتے ہو میرا دل دھڑکنے لگتا ہے، اور جب غائب ہو جاتے ہو تو میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتی ہوں۔ یہ کیسی کیفیت ہے؟ وہ بولا، یہ وہ کیفیت ہے جس میں تم اور میں دونوں ہیں۔ یہ جذبہ ہمیں بانٹتا بھی ہے اور جوڑتا بھی ہے۔ یہ محبت ہے جو دونوں طرف سے ہے۔ میں نے اپنے اندر کی ایک عجیب سی تڑپ اور سکون کو اکٹھا محسوس کیا، جیسے کوئی بوجھ بھی ہے اور جیسے کسی نے میری روح کو تھام بھی لیا ہو۔ میں نے کہا، اگر محبت دونوں طرف سے ہے تو پھر یہ راستہ کہاں جائے گا؟ وہ بولا، یہ راستہ تمہارے دل کی ہمت پر جائے گا۔ تمہیں یہ طے کرنا ہے کہ تم کہاں کھڑی ہو، کیونکہ میں جن ذات ہوں، میں روشنی میں رہ نہیں سکتا، تم روشنی ہو تو سایوں میں اتر نہیں سکتی۔ ہم صرف دل کے اس مقام پر مل سکتے ہیں جہاں خواب حقیقت کو چھوتے ہیں اور حقیقت خواب کو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور سوچا، واقعی وہ ہر جگہ کیوں نظر آتا ہے؟ شاید اس لیے کہ میرا دل بھی اسے پکارنے لگا ہے۔ میں نے کہا، کیا تم بھی ہر جگہ مجھے دیکھتے ہو؟ وہ بولا، ہاں، میں بھی ہر جگہ تمہیں دیکھتا ہوں۔ تمہاری ہنسی، تمہاری آنکھوں کی روشنی، تمہاری آواز کی لرزش، سب میری دنیا میں گونجتی ہیں۔
तुम मेरी हर सोच में हो, तुमने मुझे बदल दिया है, मैं वो नहीं रहा जो पहले था। ये सुनकर मेरे दिल में एक अनजानी नरमी आई, जैसे कोई पर्दा उठ गया हो और मैंने दिल ही दिल में मान लिया कि ये मोहब्बत वाकई दोनों तरफ से है, चाहे ये मोहब्बत सायों और रोशनी के बीच ही क्यों ना हो। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।